دوستوں، آج یکم ذی الحج ہفتے کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کا بنتالا کھل جائے گا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو ذی الحجہ کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ والوں، حج کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ حج کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ حج کا مہینہ رب کو منانے کا مہینہ ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا موقع ہے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کے مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، حج کے مہینے کی فضیلت اور برکت سے، اس کی رحمت اور عظمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو تسبیح کے 10 دانوں پر آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کئی سالوں سے وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تو یکم ذی الحجہ ہفتے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف 10 دانوں پر، تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج صرف 10 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے، تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ وہ 10 راتیں ذی الحج کی راتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ان دنوں کو بالکل بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آپ نے ان دنوں کو غنیمت سمجھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، با اولاد ہونے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ شفاء کلی کے لیے پڑھ لیں۔ یکم ذی الحجہ ہفتے کے دن کسی بھی وقت صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں۔ آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں۔ حتیٰ کہ سفر میں پڑھنے کی بھی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والوں، حج کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رب کریم سے نیکیاں اور خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ آئیں، آج لاپرواہی مت کیجیے گا۔ رجب گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا، ماہ شعبان بھی گزر گیا، لیکن حج کے مہینے میں لاپرواہی مت کرنا۔ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 10 ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام کبھی بھی ہو نہیں سکتا، تو یکم ذی الحجہ ہفتے کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، لیکن آپ کے دل میں مدینے کی محبت موجود ہے، کعبہ شریف کو دیکھنے کی چاہت موجود ہے، آپ کے دل میں کعبے کی جدائی کی تڑپ ہے،
آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ حج یا عمرے کی نیت کر کے آج صرف 10 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو نہیں، یہ نہ سوچنا کہ ہم حج اور عمرہ کیسے کریں گے، وہ بھی آج کے اس مہنگائی کے دور میں آپ یکم ذی الحج ہفتے کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران بس نیت کیجئے گا۔ آپ نے وظیفہ پڑھتے دوران حج یا عمرے کی صرف نیت کرنی ہے، اسباب تو میرا رب فرمائے گا، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے، وہی راستے بناتا ہے، وہی غیب سے مدد کرتا ہے۔ میرا یقین ہے اللہ والوں، پچھلے سال لوگوں نے یکم ذی الحج کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کیا، رب کریم نے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اگر آج آپ کو عمرہ یا حج کرنا ناممکن لگتا ہے، آپ کے حالات ساتھ نہیں دیتے، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حج یا عمرہ کیسے کریں، آج یکم ذی الحجہ ہفتے کے دن ایک ایسی روحانی طاقت کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں جو پڑھے گا، جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس نیت کے ساتھ پڑھو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ حج یا عمرے کی نیت آپ نے کرنی ہے، اسباب رب کریم نے پیدا کرنے ہیں، آپ اگلے سال حج بھی کریں گے اور عمرے کی ادائیگی پر بھی جائیں گے۔ صرف یقین کامل سے رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ والوں، آج ہم لاپرواہی میں، دوستی یاریوں میں، رشتہ داروں میں یا چند لوگوں میں بیٹھے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، جب بھی کسی پر مصیبت یا برا وقت آتا ہے تو ہمیشہ رب کی رحمت ساتھ دیتی ہے، رب کی غیبی مدد ساتھ دیتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ وہ لوگ جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جن کو کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج صرف 10 بار آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دے گا۔ آپ حج کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرا رب حج پر بلا لے گا۔ عمرے کی نیت کر کے بیٹھیں گے، میرا رب عمرے کی ادائیگی کرائے گا۔ آپ من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، انسان نہ گلی محلے میں منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے۔ آج آپ کی بے بسی کا، مجبوری کا اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ دے رہا ہوں، ایک ایسا روحانی عمل آپ کو بتا رہا ہوں اللہ والوں، کہ اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی خاص ترتیب اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آج آپ اگر بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ فقیر ہیں، یا پھر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسوں کی قلت ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک بادشاہی عطا فرما دے گا۔ قرآن پاک میں اس 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے، پہلے عشرے کی بہت فضیلت ہے۔ آپ کو میں نے پچھلی چاند کی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ 3 عشرے بہت افضل ہیں، ایک رمضان کا آخری عشرہ، اور ایک محرم کا پہلا عشرہ، اور ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ان عشروں کی اللہ پاک کے نزدیک اہمیت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے ان خاص دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دنیا دار بن کر اگر آپ لوگوں نے ان 10 دنوں کو گزار دیا تو یقین کریں تقدیر آپ لوگوں کی بہت زیادہ بگڑ جائے گی، معاملات بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتے چلے جائیں گے، غربتیں آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ ان سب چیزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنی غربت کا، تنگ دستی کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں،
تو پھر آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ حج کے مہینے میں رب کریم سے مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر آج یہ وظیفہ پڑھ کر کوئی 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو یکم ذی الحجہ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، دبئی، سعودی عرب، نیپال، اوپان، جاپان، بسکت، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم ذی الحجہ ہفتے کا دن آ جائے، جب آپ چاہیں، جس وقت آپ چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر آپ لوگوں نے 10 بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، دینا رب کریم نے ہے۔ میرا یقین کیجئے گا یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کے بند کاروبار کو چل پڑا دے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار پڑھنا ہے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا روحانی عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ندامت، آپ کی شرمندگی، آپ کی گناہوں سے جان چھوٹ جائے گی، اور رزق آپ کے گھر میں اتنا آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ تو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ یکم ذی الحجہ ہفتے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں نے یکم ذی الحجہ کی دعا کر لینی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا جو ہاتھ اٹھا کر اس اجتماعی دعا میں شامل ہے اس کی دل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مولا اگر کوئی بے روزگار ہے اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا جس کے روزگار میں پریشانیاں ہیں، کوئی تنگ کر رہا ہے، میرے مولا اس پر خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، میرے مولا امن اور سلامتی کا اس کے گھر کو گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، نرینہ اولاد عطا کر دے۔ میرے مولا جن میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے بہترین رشتے عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں سسرال میں بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، میرے مولا ان میں محبت پیدا فرما دے، ان کو اچھی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا آپس میں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہوئے ان سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کی مصیبتیں تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا تو نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو نے بتایا کہ یہ دن کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ میرے مولا یکم ذی الحجہ کو ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ میرے مولا ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرما دے۔ غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، میرے مولا ان کی مدد فرما دے۔ تجھے حاجیوں کا واسطہ جو حج پر روانہ ہو رہے ہیں، میرے مولا تجھے ان سب کا واسطہ، فلسطین اور غازہ کی تو بہترین طور پر مدد فرما دے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی ایک آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اب آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے طریقہ کار سماعت کریں. سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ نے پہلے نمبر پر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا ہے، یعنی دوسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے. جب دوسرا کلمہ شریف پڑھ لیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کے معاملات الگ ہیں. آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آپ لوگوں نے اس کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا. آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ روزہ رسول پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے بھی بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے. جب آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی سب سے باکمال آیت کا عمل ہے. یہ ایسی آیت ہے کہ جو شخص بھی اس آیت کو ایک بار پڑھ لیتا ہے عرش اعظم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. عرش اعظم کو ہلانے والی یہ آیت ہے. عرش کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے. یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو گناہوں کی بخشش کا بہترین راز ہے. ماہ ذی الحج کے مہینے میں جب انسان حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنا، حج اور عمرہ کرنا، گناہوں کی بخشش کے لیے جانا، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جانا، رب کی رضا کے لیے جانا. جو ماہ ذی الحج کے مہینے میں حج اور عمرہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف اور صرف اس عمل کو تو کر سکتے ہیں. بے شک اللہ پاک نے اس فضیلت سے تو محروم رکھا، لیکن یہ فضیلت تو آپ کے پاس موجود ہے. آپ لوگ اگر حج پہ نہیں جا سکتے، آپ لوگ 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو تو پڑھ سکتے ہیں. اس عمل کو کر کر آپ لوگ ثواب کو تو سمیٹ سکتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ وہ رب اسباب بنائے گا. اگلے سال اپنے گھر پہ وہ آپ کو ضرور بلائے گا. بس آپ لوگوں نے اللہ پاک کے آگے آپ نے جھک جانا ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی بات مانتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج سے ہی 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کا آج آپ لوگ عہد کر لیں. پھر دیکھیں جب آپ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا. آپ لوگوں نے اپنے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو اللہ والوں فرض بھی قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں ہوتے. تو سوچیں وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ تو لہٰذا پہلے اللہ پاک سے صلح کریں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں. جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کو دوبارہ اس درجے پر فائز فرما دیتا ہے. جو شخص بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور چیخ مار کے روتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی اس کو پریشان کرا، صراط مستقیم سے ہٹایا اور اب یہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے. تو لہٰذا اگر آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، شیطان کی چیخیں نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھیے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور رب کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اور آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دو بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو تسبیح کے دانوں پر، اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، عروج آ جائے گی، کامیابیاں ہو جائیں گی، نصیب کھل جائے گا، بگڑے کام سنورتے چلے جائیں گے، آپ کے معاملات میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی، قرض دار آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، انشاءاللہ قرض سے بھی نجات ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ تسبیح کے 10 دانوں پر صرف 10 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کی ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، میں بارہا اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں، تو لہٰذا اس بار میں نہیں بتا رہا۔ اب تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ یا ربی، اور اللہ میرا رب ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یعنی کہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے اور اللہ الصمد اللہ کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ الصمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر اللہ الصمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر اللہ الصمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو دعا مانگیں گے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ والوں چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کریے گا، کوئی 10-20 روپے اپنے سر کے اوپر گھما کر صدقہ کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔